جہاد اس وقت جہاد ہوگا جب مقابل میں کفار ہوں یا مشرکین. مشرکین وہ لوگ ہیں کہ جو خداوند تبارک و تعالی کا شریک قرار دیتے ہیں. کفار وہ ہیں جو خداوند عالم کا انکار کرتے ہیں. اگر جہاد معاویہ کے خلاف ہو جو فقط ظاہری اسلام رکھتا ہے تو شرعاً مباح ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ علی نے رسول خدا کی ناموس اور ان کے اصحاب کے خلاف اگر اعلان جنگ کرے تو حرام ہے، حرام. شیخ، ابو الحسن کا مقصد معاویہ ہے. معاویہ نے بیعت توڑ کے بغاوت کی ہے، علی اس سے جہاد کرنا چاہتے ہیں. اس واضح اور روشن مسئلے میں کوئی مبہم بات نہیں ہے جو تم طرح طرح کے فتوے دے رہے ہو. محترم آغازادے، میں نے جنگ کو معاویہ کے خلاف مباح جانا ہے، نہ حرام. حکم مباح معلوم ہے، غیر مباح انجام دینے والے کو اختیار ہے. جو مباح جہاد میں جائے برابر ہے اس کے جو جہاد میں نہ جائے. کأن لم یکن، نہ ثواب ہے نہ عذاب. دشمنان علی در حقیقت دشمنان رسول خدا ہیں. معاویہ کی بغاوت اس خلیفہ کی بیعت سے جس امت نے اصرار کر کے چنا ہو کیا معنی رکھتا ہے؟ سوائے دشمنی دین کے دشمنان دین سے جہاد واجب ہے یا مباح؟ ایھا الناس، کئی روز سے کوفے میں سرگردان ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں. اشعری مجھے نامعلوم اور مبہم جواب دے رہے ہیں. اگر امیر المومنین کی بیعت میں ہو تو ان کا فتویٰ تمہیں سنا چکا ہوں. اگر اشعری کی بیعت میں ہو تو تم جانو تمہارا خدا. کہو ابھی چلے جاؤ تو چلا جاؤں گا. ابو موسیٰ، اگر کوئی سازش ہے تو ہم سب سننا چاہتے ہیں. جب خدا سے کچھ پوشیدہ نہیں تو بندگان خدا سے کیا چھپانا. ہاں، دال میں ضرور کچھ کالا ہے. ایک مسئلہ ہے شیخ. دین اسلام نے اہل بیت کے سلسلے میں واضح حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ کس طرح واضح نہیں؟ دین نے تمہارے پیر کے ناخون تک نہیں چھوڑے. ان کے بھی احکام ہیں، آداب بھی بتائے. علی اور عائشہ دونوں پیغمبر کے اہل بیت ہیں. ان دونوں کا جھگڑا میراث کا ہے. حکم سناؤ اور اس بحث کو ختم کرو. یہ درخواست ام المومنین عائشہ کی طرف سے کوفے والوں کے نام ہے. لکھا ہے جو بھی دین محمد میں داخل ہے وہ حریم محمد کی مدد کرے. ابو الحسن قصد رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنگ کریں. پناہ بر خدا. دیکھو جوان، تم اپنی بہن کی مہر کو پہچانتے ہو. کیا یہ ام المومنین کی مہر نہیں ہے یا نہیں؟ رو کیوں رہی ہو سردار؟ کچھ نہیں.
تم اس کاروان کی ایک رہبر ہو. حیف نہیں کہ کتوں کے بھونکنے سے ڈرو. ڈر نہیں رہی. تو کیا کوئی اونٹ مر گیا ہے؟ اسما کی قسمت کا اونٹ مر گیا. جس کا باپ یار غار، بہن ام المؤمنین، شوہر شمشیر دین اور بیٹا نائب خلیفہ ہو، اس کی منزلت تو آسمان سے بھی اونچی ہے. پھر کیوں ناشکری کرتی ہو ماں؟ میری بلند اقبالی نے مجھے در بدر کر دیا. ہنسنے کی بات نہیں ہے سیف الاسلام کی اولاد. وہ کیسی راتیں تھیں جب میں اپنے گھر کی مالکہ تھی. چولہا جل رہا تھا، میرے ارد گرد بچے تھے. سن، یہ زندہ کتے ہیں جو بھونک. اس کی فکر نہ کیجیے، بصرے میں زندگی کی چہل پہل ابھی باقی ہے. کہاں خیمے خواب بڑی بری آواز والے کتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ کیا خبر ہے؟ ام المؤمنین کی چیخ تھی. ام المؤمنین پریشان ہیں. کیوں؟ انہوں نے پوچھا تھا یہ کون سی جگہ ہے، یہاں کیسی بری آواز والے کتے ہیں. میں نے کہا حواب. یہ سنتے ہی چیخ مار کر گریبان چاک کر دیا ہے، ارادہ بدل دیا ہے، لوٹ جانا چاہتی ہیں. اے نادان لڑکے، یہ ہواب نہیں ہے. میں نے خود بدو سے پوچھا ہے. کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ ہواب نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، یہ ہواب نہیں ہے. رہنے دو. تم نہیں جانتے عبداللہ، پیغمبر نے ہواب کے بارے میں حدیث فرمائی ہے. ایک دن تمہاری خالہ سے کہا، عائشہ ایسا نہ ہو کہ ہواب کے کتے تم پر بھونکنے لگے. آج کی رات وہی رات ہے. اچھا، جب تمہیں اس حدیث کا علم تھا تو کیوں یہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دی؟ کچھ ایسی احادیث ہیں جو تجربے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں. تم جاؤ جاؤ، انہیں تسلی دو بیٹا، جاؤ. یہاں کیا ہو رہا ہے خلفائے مستقبل؟ مروان، لشکر میں یہ اعلان کروا دو یہ بصرے کی سرزمین ہے، یہ ہواب نہیں ہے. جیسا آپ کا حکم. اپنے اصحاب کے دھوکہ بازیوں سے افسردہ ہو. تیرے بوڑھے اصحاب کو تیری جان سے زیادہ تیرے بال پسند ہیں.
یہ ناکام خلفاء چاہتے ہیں کہ ریاست کا جبہ تیرے بال سے بنا ہوا پہنے. سن نسکر، ایک دفعہ بپھر کر اپنے سوار کو زمین پر دے مار تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے. اس لشکر میں میرا اور تیرا درد کوئی نہیں جانتا. تو آج میرا ہم پیالہ ہو جا عسکر. تنہائی میرے بدن میں زہر گھول رہی ہے. آجا مل کے پیتے ہیں. سکون روح کی دوا ہے عسکر. سکون روح کی دوا ہے. تم بصرے میں کیا چاہتے ہو؟ میں جو چاہوں خرید لوں گا. باغ، گھر، کاشانہ، لیکن ام المومنین کا نہیں معلوم. وہ کہاں ہیں؟ اپنے خیمے میں. میں جا کر ام المؤمنین کو خبر دیتا ہوں. میں نے اس اونٹ میں تعجب خیز باتیں دیکھی ہیں. یہ کسی غیر مسلم کو اپنے اوپر سے نہیں دیتا. یہ سوائے جہاد کے کسی جنگ پر نہیں جاتا. بلبلاتا بھی ہے تو محض رضائے الہی کے لیے. اس کے بال متبرک اور سانس شفا بخش ہے. اس کی قدر پہچانو، اس کے غضب سے ڈرو. آئیں چلیے. اس کی بیعت نہ توڑنا ورنہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. جس کے پاس اس کا ایک بال بھی ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رہے گا. کیا کر رہے ہو دیوانے؟ یہ اونٹ کی مینگنی کیا کرو گے؟ اود کے بجائے ہم اس کو جلائیں گے. لو تم بھی سونگو. واقعاً خوشبو ہے. مشک کی بو دیتی ہے. جب تک یہ بے وقوف ہمارے ساتھ ہے علی سے کیا ڈرنا ہے؟ حکیم، اپنی آواز کو اونچا کرتے ہو، اس لیے آئے ہو کہ ام المومنین کو رنجیدہ کرو؟ کیسے جرأت کی کہ حریم رسول خدا کی بے احترامی کرو؟ تم نے ان کے احترام کو پامال کیا ہے. یہ تم ہو جو رسول خدا کے حریم کو اونٹ پر بٹھا کر شہر بشہر گھما رہے ہو. جب جانتے نہیں تو کیوں الٹا سیدھا بولتے ہو؟ تم جیسے چاہو مطلب نکال. مشورے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ نتیجہ نکال سکیں. تم آنکھیں کیوں نکال رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو عثمان، آنکھیں خود نکال رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں. چیخ پکار کا کیا مقصد ہے؟ جوش دکھا رہے ہو؟ نکالو اپنی تلوار. بس کرو شیخ، نیام میں رکھو. تلوار نکالنا ہر عرب جانتا ہے. اگر تلوار چلانے کا کمال منطقی گفتگو میں استعمال کیا ہوتا تو ہم اور تم بازار میں زیر صاحبان مل جل کر کھا رہے ہوتے اور آئندہ کی فکر کرتے. بیٹھ جاؤ شیخ.
बैठ जाओ। अली के मानने वाले कलाम हक के सामने अपनी गर्दन झुका देते हैं। क्या अली ने तुमसे जबरदस्ती बैत ली थी या तुमने अपनी मर्जी से उनकी बैत की थी? अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब बैत नहीं की तो क्या अली ने उनकी गर्दन उड़ाई? तुम जो खलीफा मकतूल की खूनखाई का दावा कर रहे हो, क्या उनके कातिलों को जानते हो? मैं बताता हूं तुम्हें खलीफा की खूनखाई की इतनी जल्दी क्यों है। कातिल अपने निशान मिटाने के लिए सबसे ज्यादा हरकत जोश में है और किलो काल कर रहा है। खुदा की कसम, मकतूल खलीफा के कातिल वही असहाब हैं जो सुर ऊँटनी के साथ साथ हैं। उसको सामरी की गाय बना दिया है और उसके फजले को भी शिफा के लिए तबरुक करार दे दिया है। तुम्हें क्या हो गया है कि एक उम्र जहाद करने के बाद भी खुदा से दूर हो गए हो और उस लाल ऊँटनी के पीछे हो लिए? शेख, बसरे पे लश्कर कशी क्यों की है? हम खुद से बसरा नहीं आए हैं, हमें दावत देकर बुलाया गया है। कुछ लोगों ने उम्मुल मोमिनीन से मदद का वादा किया है। अली से जंग के लिए? हम जंग के इरादे से नहीं आए हैं। अगर जंग के लिए नहीं आए हो तो उम्मुल मोमिनीन मुझसे शहर को तस्लीम करने के लिए क्यों कह रही हैं? मैं अली की बैत में हूं। क्या उनसे खयानत करूं? क्या मकतूल खलीफा के कातलों को हमसे मांगने आए हो? हमारी बातें अली के साथ है। तुम मेजबान हो और हम मेहमान। यहीं रुकते हैं जब तक अली आ जाए। अहद पैमान करते हैं कि जब तक भाइयों की तरह रहें। ठीक है, अहद बांधते हैं। काश जंग की बात की होती। ये तंग नजर और खुद गर्ज लोग अहद पैमा की वफा नहीं करते। अबुल हसन की नसीहत को मत भूलो हकीम। जब तक हमारी जबान से काम चल सकता है, तलवारें नियाम से नहीं निकालेंगे। अली जुबैर के मऊजाद भाई हैं। हम इसलिए नहीं आए कि हम बसरे को एक खुतबा सुनकर छोड़ दें। बस बहुत हो गई गिरगिट की औलाद। अहद तोड़ देते हैं। अहद तोड़ोगे? हाँ। किस बहाने अब्दुल्ला? हम बसरे में हैं और उम्मुल मोमिनीन ने मुझे इमाम जमात करार दिया है। बस लोगों का इमाम जमात मुझे ही होना चाहिए, ना कि उस्मान बिन हुनैफ को। अगर बसरे के खजाने पर कब्जा हो जाए तो बआसानी अहले बसरा से बैत ली जा सकती है। हमारा मुश्किल कुशा बसरे का खजाना है। सोने की चमक अहले बसरा को अंधा कर देगी और उनकी जबानों पर ताले डाल देगी। मैं तैयार हूं। नमाज सुबह के वक्त हमला करेंगे। खुदाया, तू इस कौम के जुल्म और सितम पर शाहिद है। इस अबदी जंग के आगाजगर यही अश्किया है। जो हवा लाती है वो ले भी जाती है अपना हुनैफ। अगर कुर्सी बचाने के लिए तलवार चलाते तो इस वक्त इसकी हिफाजत भी कर लेते। दूर हो जाओ। खलीफा मजलूम का बेटा हम सबसे ज्यादा खलीफा का इंतकाम लेने का हकदार है। अबान, काम तमाम करो। रुक जाओ।
ठहर जाओ। आबान, अम्मा ने तुम्हें बुलाया है। ऐ बदखबर, ऐ बदकदम, तेरे पाँव ना टूट गए वलीद? किस मौके पर आया? मरवान, सोना सोना, हम इस सोने से 100 लश्कर बना सकते हैं। दीवाने हो गए हो वलीद? मोहम्मद, इसकी दाढ़ी को उखाड़ लो। कुर्सी का मजा समझ में आया इब्ने हुनैफ? अब चलाओ अपनी जबान इब्ने हुनैफ। अब आया मजा? अपने मूंछों को तलहतुल खैर के सामने ताव दे रहे थे। ऐ चिकन असाब जमल ने तुम्हारे वाली के बाल बाल नोच डाले और उन्हें कैद कर रखा है। सुनो ऐ कौम रबी के बहादुर जवान हो और अरब के गैरतमंद सूरमाओ, तुम्हारी गैरत को ललकारा है। तुमने देखा हमारा उनके साथ कैसा सुलूक रहा और जमल वालों ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया। उनके घिनौने किरदार को भी तुमने देखा और उनकी फितना परवर बातें भी सुनी। उन लोगों ने सुर्ख बालों वाले एक ऊंट को बुत बनाकर गोसाले सामरी की तारीख दोहरा दी है। बसरा हमारी सरजमीन, अगर हमारी जात को किसी चीज से तशबीह दी जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि रबीह के लोग आ गए। हमारे भड़कते हुए शोलों से अगर टकराओगी तो तुम और तुम्हारा ऊंट क्या फौलाद के पहाड़ भी पिघल जाएंगे। ऐ असहाब जमल के बुज़दिलो, अपने ऊंट की गर्दनों से गंठियां उतार दो और आहिस्ता चलो, कहीं हमारे सोए हुए शेर जाग न जाएं। ये दुश्मन तो पछाड़ कर ही दम लेते हैं। अपने घरों से मुशरिक गासिबों को निकाल बाहर करो। याद रखना कि ये हजारों रंग और चेहरे बदलने वाले लोग तुम्हारी औरतों और बच्चों पर भी रहम नहीं करेंगे। निकाल दो उन्हें बाहर। हम लोग खलीफा की बैत में हैं। अली के दुश्मनों से मुआमिला करना खुद अपने आप से खयानत है। ऐसी मौत से न डरो जो तुम्हें रसूल खुदा से मुलाकात के लिए ले जाए। कसम खुदाए काबा की, अगर तुम में से किसी ने भी मेरी मदद न की तो मैं तनो तन्हा उस फर्जंदे काबा की मदद के लिए जाऊंगा।
کس نے تمہارا یہ حال بنا دیا ہے ابن جب؟ جس پہ تکیہ کیا ہوں اسی نے تمہاری پھوٹی قسمت کے ذمہ دار علی ہیں. تو کس سے شباہت رکھتا ہے نہیں معلوم، لیکن نہ جانتا ہوں کہ تو ریاست طلب کی اولاد ہے. اگر تو اندھا نہ ہوتا تو کبھی بھی علی جیسے خورشید کا انکار نہ کرتا. کون ہو؟ یوسف مصر. کوئے میں کیوں ہو؟ اسیر ہوں. تمہارا جرم کیا ہے؟ زیادہ عقل مند ہونا. تمہارا رب کون ہے؟ خدا ایک ہے، دو نہیں. میں کون ہوں؟ کوفے کی لڑکی. خوبصورت ہوں، زیادہ نہیں. میرا شوہر کون ہوگا؟ ایک افسانوی شہزادہ. میرا درد کیا ہے؟ تنہائی. میری آرزو کیا ہے؟ دو پر کہ اڑ سکو. کہاں تک؟ کعبے تک، بصرے تک. بصرہ کیوں؟ تاکہ عسکر کے سوار کو دیکھ سکو. عسکر کون؟ سرخ بالوں والا اونٹ اور اس کی سوار عائشہ. نہیں سمجھی تو نہیں سمجھی. کاش میں خود عائشہ ہوتی. یہ امیر المومنین کا درد دل ہے تمہارے نام. اس قیام میں دو ہی صورت ممکن ہے، یا میں ستمگر ہوں یا مجھ پر ستم ہوا ہے، یا میں نافرمان ہوں یا میرے فرمان کو پامال کیا گیا ہے. جس کو بھی یہ تحریر ملے وہ خدا کو نہ بھولے اور میرے پاس چلا آئے. اگر صراط مستقیم پر ہوں تو میری مدد کرے، ورنہ مدد سے ہاتھ اٹھا لے، مجھ سے منہ موڑ لے. علی علیہ السلام نے ربضہ میں بھی تم کوفیوں کا انتظار کرتے رہے، لیکن تم نہ آئے. اب ذیقار میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. فرزند کعبہ کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے. عمار، اشعری نے فتویٰ دیا ہے کہ معاویہ کے ساتھ جنگ مباح
اور عائشہ کے ساتھ جنگ حرام ہے۔ کوفیوں کو ڈر اس بات کا ہے کہ ام المومنین عائشہ کے خلاف جنگ کر کے اپنی آخرت نہ خراب کر لیں۔ اشعری کے فتوے پر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاؤ گے۔ اشعری حقیقت سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی متزلزل ستون کی طرح ہے، اس پہ تکیہ مت کرو۔ اشعری امین مفتی نہیں، اگر دن کے اجالے میں انہیں ڈرایا جائے تو وہ رات کا فتویٰ دے دیں گے۔ وہ بندگان کے خوف سے خدا سے منہ پھیر بیٹھے ہیں۔ عمار، تم ہمارے ولی امر کی توہین نہ کرو۔ توہین؟ کیا اشعری نے تمہیں خدا کا حکم سنایا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں تو کیا کریں؟ اول ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرو، پھر جس گروہ نے دوسرے گروہ کے ساتھ ظلم کیا ہو اس گروہ کے ساتھ جنگ کرو کہ وہ مطیع امر خدا ہو جائے۔ اپنے گھروں کو جاؤ، قریش کو ان کے حال پر چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ یہ جنگ فرزندان عبد مناف کی جنگ ہے، ہاشم کی امیہ سے جنگ ہے، ارث و میراث کی جنگ۔ اے اہل کوفہ، اپنا خون ضائع نہ کرو، تم انہیں چھوڑ دو کہ قریش اپنے آپس کا جھگڑا وہ خود حل کر لیں، مداخلت نہ کرو۔ عمار، علی حریم رسول خدا اور ان کے اصحاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ علی ان کی توبہ کے منتظر ہیں۔ توبہ کریں، کس نہ کیے گئے گناہ کی توبہ کریں۔ بے دفاع خلیفہ کی خونخواہی کیسا گناہ ہے جو توبہ کریں؟ مقتول خلیفہ کی خونخواہی علی سے مانگنا گناہ ہے۔ علی نے وعدہ نہیں کیا کہ حکومت کے زخم اور اس کی بیماری کا مداوع کر کے قاتلین خلیفہ کو ڈھونڈ کر سزا دیں گے؟ کیا ابو الحسن نے خلیفہ کے قتل کے مشکوک گروہ کی مدد سے انکار نہیں کیا؟ خونخواہوں نے بغیر کسی عذر اور بہانے کے بصرے پر حملہ کر دیا، عثمان ابن حنیف کی داڑھی کو نوچ ڈالا اور حکیم بن جبلہ کو بلا تشبیہ سید الشہداء حمزہ کی طرح سینہ چاک کر ڈالا۔ ان ناانصافیوں کے باوجود ذوالفقار علی ابھی بھی نیام میں ہے۔ اے اہل کوفہ، عثمان کا خون آلود کرتا لے کر شور کرنے والوں سے زیادہ علی رنجیدہ تر ہیں۔ اصحاب جمل نے علی کی بیعت توڑ کر انہیں مجبور کیا کہ وہ کنویں میں سر ڈال کر امت محمد کے اختلاف پر زار و قطار گریا کریں۔ جو بھی اپنے دل کے کانوں کو کھول کر سنے اسے علی کے گریا کی آواز آئے گی۔ اشعری، کیا طلحہ و زبیر نے علی کی بیعت کی تھی؟ ہاں، ان دونوں نے علی کی بیعت کی تھی۔ تو علی سے بیعت توڑنے کی کیا وجہ ہوئی؟ میں نہیں جانتا۔ نہیں جانتے؟ ہم بھی تمہیں چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ جان لو۔ ادے، تم حاتم تائی جیسے سخی کے بیٹے ہو، بتاؤ ہم علی کا ساتھ دیں یا عائشہ کا؟ تمہارے قبیلے نے علی کی بیعت کی تھی، بیعت چکنی نائن ہے۔ تمہاری نظر قبیلے تائی کی نظر ہے۔ قبیلے تائی رسول اللہ کے چچا زاد کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیا ہم زیغار جائیں گے ادے؟ ہم زیغار جائیں گے؟ حرام ہے ام المومنین عائشہ کے ساتھ جنگ کرنا، حرام ہے رسول خدا کے حرم کو غارت کرنا، حرام ہے۔ جو بھی عمدن مومن کو قتل کرے گا اس کی جگہ جہنم ہے۔ تم سنو کوفے والو، تم انصار کی اولاد ہو، اب اپنا دامن ہمیشہ کی ننگوار میں آلودہ نہ کرو۔ عورت کے ساتھ جنگ کرنا کیا ننگ نہیں ہے جندب؟ تم نہ لڑو، بیٹھو اور تماشا دیکھو۔ تم کیا کرو گے؟
میں تو ذیقار جاؤں گا. کہاں گئی میری جوتیاں؟ تاریخ کے اس کونے پر پابرہنا گھوم رہے ہو، اوپر سے گریبان بھی چاک. یہ کیا کرنا چاہتے ہو شیخ؟ یہ ساری چیزیں اباطیل کی باطل چیزیں ہیں. اتنے بے برکت آیات کے باوجود میرا معجزہ کہاں مر گیا تاکہ اس عصا سے شرک کی گردن توڑ دوں؟ مجھ پر ایمان لاؤ، پھر میں تمہیں معجزہ دکھاؤں گا. ہٹ جا دیوانے، مغالطے سے کام نہ لے کم بخت. شیخ، کوفے والے آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے. ابو موسیٰ کا محل فتح کر لو، لیکن اس کی جان اور مال امان میں. بدشکل ہو گئی ہوں، زرد ہو گئی ہو ہلدی کی طرح. میرے درد کی دوا کیا ہے نا؟ بلا نہیں، کہو خون. تو ابو موسیٰ کہاں ہے؟ میں ہوں ابو موسیٰ. میں ہوں ابو موسیٰ اشعری، میں خود ہوں. مجھے یقین نہیں آتا، تم ایک بے ارزش جبہ ہو. ابو موسیٰ تقوی کا پل تھا،
اس بے ارزش جبے نے ہمارے ابو موسیٰ کو نگل دیا. دیکھ رہے ہو اس جبے کے پیر کس طرح لرز رہے ہیں. ان پیروں کو صراط عدالت سے گزرنا تھا. اسی جبے نے اپنے قلب مطمئن کو ریاست کے بازار میں کرسی کے بدلے بیچ ڈالا. یقین کرو گے؟ ابھی دیکھو. بتاؤ اب رات ہے یا دن؟ مجھے نہیں معلوم اب رات ہے یا دن. شاید دن ہو. رات ہے. جی ہاں رات ہے. سن لیا. مفتی اعظم اپنی بوڑھی جان کے ڈر سے خدا کے دن کو رات کا فتویٰ دے رہے ہیں. مالک تمہیں زیب نہیں دیتا کہ ان سب کے ہوتے ہوئے میری اس طرح توہین کرو. تم نے جو مجھے ابو الحسن کے پاس رسوا کیا تھا میں اس قابل تھا. لیکن علی دفع ہو جاؤ یہاں سے. عمار لشکر کوفہ قلزی غار جائے گا.